أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرے پارے کا آغاز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم. الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم نے پہلا پارہ مکمل کر لیا. آج دوسرا پارہ شروع کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کی 142 نمبر آیہ مبارکہ سے پارے کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں قبلہ کی تبدیلی کا ذکر فرمایا. پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اور جب مدینہ طیبہ آئے تو ابتدائی کچھ عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھی جاتی رہی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ کی رضا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجہ قبولیت بخشا اور کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا. سورہ بقرہ کی اس آیہ مقدسہ کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ نادان لوگ وہ قبلہ کی تبدیلی پر طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور ان کو یہ بات ہضم کرنا مشکل ہوگی. اور ان سے مراد اہل یہود ہیں کہ جن کو یہ مسئلہ تھا کہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو ان کو یہ مسئلہ تھا کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اگر یہ ان کا دین علیحدہ ہے تو پھر قبلہ بھی علیحدہ ہونا چاہیے. اور کئی لوگ یہود کے کئی لوگ خوش تھے بھی چلو قبلہ تو ہمارا ہی استعمال ہو رہا ہے، مسلمان بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ اب کیا ہو گیا ہے، اب قبلہ کو تبدیل کیوں کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، اور ایمان والوں کو اللہ کے حکم کے سامنے ہی سر تسلیم خم کرنا ہوتا ہے. تو اللہ نے حکم فرمایا قبلہ تبدیل ہو گیا. سیقول السفہاء، نادان لوگ کہیں گے، من الناس، لوگوں میں سے جو نادان اور بیوقوف ہیں وہ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کس چیز نے ان کو تبدیل کیا اس قبلہ سے جس پر یہ پہلے تھے. یعنی جس قبلہ کی طرف پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب ان کو کس چیز نے اس سے پھرنے کا حکم دیا اور انہوں نے اس کو تبدیل کر کے اپنے کعبے کو قبلہ بنا لیا. قل، محبوب فرما دیجئے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کی ہے مشرق اور مغرب. کوئی جہت یا کوئی سمت جو ہے وہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ جس طرف ہو اسی طرف انسان کو زیبا ہے کہ اپنا سر جھکا دے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صراط مستقیم ہیں، اور آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں. جو آپ کی اتباع کرے گا وہی راہ ہدایت کو حاصل کر سکے گا. ایک تو اس آیہ مقدسہ سے یہ علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کو تبدیل کرنے کا ایک سلسلہ رکھا، اور قرآن میں ناسخ و منسوخ کا سلسلہ جاری رہا. دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو اس کا قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں کسی جگہ پر یہ حکم ارشاد نہیں فرمایا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو،
لیکن حضور نماز پڑھتے رہے اور ان کے پیچھے صحابہ کرام بھی نماز پڑھتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات بذات خود ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے اور ایک حجت کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن ہی سب کچھ ہے اور قرآن میں اگر کوئی حکم نہیں ہے تو اس کو نہیں مانا جائے گا، ان کی یہ بات قابل اعتبار نہیں ہے یا لائق قبول نہیں ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو اجازت تھی وہ اللہ کی طرف سے بغیر قرآنی آیت کے تھی یا قرآنی حکم کے بغیر ان کو حکم تھا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا تعلق ڈائریکٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہے اور حضور کی سنت کے ساتھ ہے، تو حضور کی سنت کو چھوڑ کر صرف قرآن مجید کی آیات کو سمجھ کر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ شریف میں ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے اور وہاں ظہر کی نماز پڑھی جا رہی تھی، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اگلی آیات میں انشاءاللہ تفصیلی بات آئے گی، میں عرض کروں گا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ قبلہ کو تبدیل کر لیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دوران نماز 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد اپنا رخ قبلہ کی طرف یعنی کعبہ کی طرف پھیر لیا اور بیت المقدس کو ترک کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے تو اللہ کو حضور کی رضا پسند ہے اور اللہ حضور کی رضا کے مطابق اپنے فیصلوں کو تبدیل بھی فرما دیتا ہے، اور اس میں اتنی دیر بھی نہیں ہوئی کہ چلو ظہر کی نماز مکمل کرنے کے بعد تبدیل کر لیں، اسی دوران آج بھی مسجد قبلتین مدینہ طیبہ بھی موجود ہے، اور جو اس بات کی واضح دلیل اور نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کتنی پسند ہے اور اللہ اس پر کتنی جلدی عمل کرواتا ہے، تو قبلہ کو تبدیل کرنے کا حکم ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امت وسط، درمیانی امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اس امت مرحومہ کو، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا، درمیانی امت۔ درمیانی امت کا مطلب کیا ہے؟ درمیانی امت کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کی طرح افراط اور تفریط سے بچی ہوئی ہے، نہ ہی اپنی مرضی سے کچھ ایسی چیزیں شریعت میں شامل کر دیتی ہے، اضافہ کر دیتی ہے جو اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت سے کچھ چیزیں نکال دیتی ہے اپنی مرضی سے، افراط و تفریط سے محفوظ۔ اس امت کو امت وسط قرار دیا گیا، درمیانی امت، اور ان کے اعمال بھی ایسے ہی ہیں، نہ ہی اتنے زیادہ سخت کہ جن پر عمل کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو، اور نہ ہی اتنے زیادہ بالکل نرم کہ بالکل ان کو مکلف ہی نہ بنایا جائے اور بالکل کوئی حکم ہی نافذ نہ کیا جائے۔ اس اعتبار سے بھی امت وسط ہوئی، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی تشریف لائے ان میں تمام نبیوں سے بڑھ کر ہمارے نبی افضل ہوئے، اور تمام امتوں سے بڑھ کر اس امت کو افضلیت کا شرف ملا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی بنا پر، تو یہ امت وسط کہلوائی۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور دوسرا شرف اس کا یہ ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ لوگوں پر گواہی کیسی ہوگی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل مجدہ اپنے انبیاء کرام کو بلائے گا، اور کسی نبی کے ساتھ 1 امتی ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ 2 امتی، کسی نبی کے ساتھ اس سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ ان امتیوں سے پوچھے گا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے انبیاء نے تمہیں صحیح طور پر پیغام پہنچایا، تمہیں اللہ کا رستہ دکھایا؟ تو بہت سارے لوگ انکار کر دیں گے، نہیں ہمیں کوئی رستہ نہیں دکھایا۔ تو پھر ہمیں یعنی اس امت کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، تم بتاؤ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ ان انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو صراط مستقیم بتایا، اللہ کی توحید کا سبق دیا، صحیح عقائد و اعمال کے متعلق بتایا؟ تو ہم گواہی دیں گے، ہاں یا اللہ، انہوں نے یعنی انبیاء کرام نے صحیح طور پر رستہ دکھایا اور ان لوگوں کی واضح طور پر رہنمائی اور تبلیغ کی۔
تو اللہ پوچھے گا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ہم عرض کریں گے کہ ہمیں ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو حضور کے بتانے سے ہم گواہی دیں گے۔ یعنی یہ شرف بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ پوری امت پر، یعنی جتنی امتیں آئیں ہم ان ساری امتوں کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اور وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم پر گواہ ہوں گے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں ان میں سے ایک حضور پر یہ انعام بھی ہے کہ حضور سب کی گواہی دیں گے، اور گواہی دینے کے لیے علم کی ضرورت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ تمام امتوں کا علم ہوگا، تبھی حضور علیہ السلام گواہی دیں گے، اور ہم حضور کے بتانے پر گواہی دیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور آپ جس قبلے پر پہلے تھے ہم نے اس کو نہیں بنایا، الا مگر لِنَعْلَمَ، یہ بتانے کے لیے، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے، ممن ينقلب على عقبیہ، ان لوگوں میں سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے ہیں، جو رخ پھیر لیتے ہیں، انحراف کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے جس قبلے پر آپ تھے اس قبلے کو قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کون لوگ ہیں جو آپ کی اتباع کرتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو پھر جاتے ہیں اور انحراف کرتے ہیں۔ تو گویا جو پہلے قبلہ بیت المقدس رہا، اس میں بھی اللہ کی حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جیسے رسول فرمائیں گے ہم مانیں گے، جیسے وہ کہیں گے ہم مانیں گے، چاہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ، چاہے وہ کعبہ کی طرف۔ اب عرب کے لیے خاص طور پر یہ ایک مشکل مسئلہ تھا کہ عرب کے لیے کعبہ ایک بہت زیادہ تقدس کی اہمیت رکھتا تھا، یعنی اسلام سے پہلے بھی ایک اس کی خاص اہمیت تھی۔ اب ان کے لیے یہ ایک مشکل تھی کہ وہ کیسے کعبہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کریں، لیکن جب اہل ایمان ہیں تو جو حضور نے ارشاد فرمایا انہوں نے سر تسلیم خم کیا کہ جیسے حضور فرمائیں گے ہم عمل کریں گے، اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اعتراض کرنے والے کرتے رہے، لیکن جو ماننے والے ہیں وہ مانتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کعبہ جو قبلہ بنا اس میں بھی ایک آزمائش ہے، اور جو اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا اس میں بھی آزمائش تھی۔ یہ تمام احکام اللہ کی طرف سے آزمائش پر مبنی تھے۔ وما كان اللہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، بے شک یہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم بہت بڑا ہے مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے، یعنی جن لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے اس کو ماننا، لیکن جو ہدایت کی دولت سے محروم ہیں ان کے لیے پرابلم ہے، ان کو تکلیف ہے کہ یہ کیسے ہے کہ ہم پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں پھر ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمانا چاہتا، اللہ کی رضا اس میں نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی آزمائش اس میں ضروری ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانیں اور اس کی اتباع کریں۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ قبلہ کی تبدیلی یہ اللہ کا حکم تھا، اور قبلہ کی تبدیلی کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرنے والے نادان لوگ ہیں۔ اللہ کا جو حکم آتا ہے، جو پہلے حکم ہے اس کو بھی ماننا، جو بعد والا حکم ہے اس کو بھی ماننا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہوتا ہے۔ یہ قبلہ کی تبدیلی پہلا حکم تھا جو اسلام میں منسوخ کیا گیا، یعنی قبلہ کی تبلیغی کا منسوخ ہونا، قبلہ کی تبدیلی جو کی گئی ہے یہ پہلا حکم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور پہلے حکم کو منسوخ کر کے کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ یہ اسلامی تعلیمات کے نسخ کی پہلی تعلیم تھی۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی امت مسلمہ کو خاص طور پر امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا۔ ہمارے کچھ فرائض ہیں، ہمارے اوپر کچھ چیزیں واجب ہیں، اس لیے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ جب کسی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے پروٹوکول کا بھی خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارا اگر رتبہ اللہ نے بڑا بنایا ہے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور سب سے پہلی بات اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے اور اتباع ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ احکام آزمائش کے لیے نازل ہوتے ہیں تاکہ ان کو ہم قبول کریں اور اللہ جل مجدہ الکریم کی اطاعت کریں۔
اس لیے جو حکم ہو اس میں اطاعت کرنا ہی ہمارے لیے فائدہ بخش ہے۔ اور قبلہ کی تبدیلی تو بڑا حکم تھا، جو ماننے والے تھے وہ ان کے لیے بہتری کا سبب بنا۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔